بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مقدر شفقت، اور آج ہم کرنے جا رہے ہیں ایپیسوڈ 20 کے سیکنڈ پارٹ کی ریڈنگ۔ فرسٹ آف آل ویلکم بیک ٹو دا چینل۔ اگر آپ چینل پہ نو تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ہٹ کرنا نہ بھولیے جائے، کیونکہ پھر آپ بہت ہی امیزنگ دھماکےدار ایپیسوڈس کو مس کرنے والے ہیں۔ اوکے، تو سب سے پہلے آپ سب کا تھینکس، آپ لوگوں نے اتنا اپریشیٹ کیا ناول کو، ایپیسوڈس کو، الفاظوں کو، پڑھنے کے انداز کو، اس کے لیے میں آپ لوگوں کے شکر گزار ہوں۔ اور شروع کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ کو۔ ناول نیم قلب زر از قلم، اردو ناول سارچیو یہ کہ پارٹ 2 ہے۔ آج ڈبل ایپیسوڈ جو نہیں تھی اس کا پارٹ 2 ہے، تو انجوائے اٹ۔ اوکے، تو شروع کرتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کو۔ ایمان نے اپنے چھوٹے سے لرزتے ہاتھ عمر کے گال پر رکھے تو عمر کی نظر ایمان کے ہونٹوں سے ہوتی اس کی نظروں سے جا ملی تھی، جو اس کے ہی دیکھ رہی تھی۔ عمر نے عقیدت سے ایمان کے دونوں آنکھوں کو باری باری چومتے ان پر ٹکی نمی کو اپنے ہونٹوں سے چنا تھا۔ مجھ سے کبھی دور مت ہوئیے گا عمر، ایمان نے رندی سی آواز میں دھیمی سرگوشی کی تھی۔ کبھی بھی نہیں، تمہارے بغیر کچھ بھی نہیں ہے عمر۔ ایمان میری روح کا سکون ہو، تم زندگی ہو میری، تمہارے بغیر میں جی نہیں پاؤں گا۔ تمہیں تکلیف میں دیکھ کر میری اپنی سانسیں رکنے لگ جاتی ہیں۔ مجھے تکلیف مت دیا کرو ایمان، میں تمہیں ایسے نہیں دیکھ سکتا۔ وہ بھی یہی کہتے تھے، تمہیں دیکھ کر جیتا ہوں جان ہو میری۔ ایمان نے عمر کو دیکھتے کہا تو عمر سمجھ نہیں پایا تھا ایمان کس کی بات کر رہی ہے۔ عمر، ایمان نے کرب سے بھری آواز میں عمر کو پکارا تھا۔ جی عمر کی پیاری مینا۔ عمر نے اس کے گال اپنے ہاتھ میں بڑھتے پیار سے پچکارا تھا۔ مجھے زندگی میں کبھی چھوڑ کر مت جائیے گا پلیز، میں مر جاؤں گی، مجھ میں اب حوصلہ نہیں ہے۔ مرے میری جان کے دشمن، عمر تو یہی ہے اپنی مینا کے پاس۔ عمر نے اسے خود میں بھیجا تھا۔ وہ کہتے ہیں میں غلیظ ہوں، بات کہتے ہوئے ایمان کی آنکھ سے ایک بار پھر سے بہا تھا، تو عمر نے جلدی سے اپنی ہتھیلی سے صاف کیا تو ایمان عمر سے پھر کے گردن کے گرد ہولے سے ہزار باندھی سے لپٹی تھی۔ عمر نے اس کے کان کی لو کو چوما تھا۔ عمر، ایمان نے پھر سے اسے پکارا تھا۔ جی جانے عمر، مجھے آج کے بعد اس نام سے پلیز مت پکاری گا۔ مانو اس کی دن مار گئی تھی جس دن اس کے باپ نے اسے دربدر کیا تھا۔ مانو بن کر جینے لگی تو 2 دن سے زیادہ نہیں جی پاؤں گی۔ بات جڑتے کرتے ایمان کی آواز رندی تھی۔ عمر نے اسے شدت سے خود میں بھیجا تھا۔ اسے اب احساس ہوا تھا کہ ایمان کا اس قدر سنگین ریئیکشن کیوں آیا تھا۔ اس نے 2 بار مجھے یہ نام لینے سے منع کیا تھا۔ اف، میں اتنا بے وقوف کب سے ہو گیا ہوں۔ عمر نے اس کی بات سنتے دل میں سوچا تھا۔ کچھ سوچتے ایمان فوراً سے پیچھے ہٹی تھی۔ میں غلیظ ہوں؟ ایمان نے عجیب سے انداز میں عمر کو دیکھتے سوال کیا۔ وہ پھر سے اپنے حواس میں اسے نہیں لگے گی تھی۔ نہیں میری جان، تم تو بہت پاک اور معصوم ہو، ایسا نہیں ہے۔ عمر نے اسے چہرے کے ہاتھوں میں تھامتے پیار سے جو لہجے میں کہا تھا۔ تو پھر انہوں نے کیوں کہا؟ کوئی باپ ایسا کیسے کہہ سکتا ہے؟ اپنی ہی بیٹی کو کیسے کہہ سکتا ہے؟ ہاں بولے نا۔ ایمان پھر سے اپنے ہوش کھونے لگی تھی۔ ایمان تم ٹھیک ہو؟ عمر نے بغور اسے دیکھا تھا۔ وہ اس کا وقت عجیب سی لگ رہی تھی، نارمل تھی۔ نارمل ایمان تو وہ عمر کو وہ کہیں سے بھی نہیں لگ رہی تھی۔ بولے نا۔ ایمان عمر کو بولتا نہ دیکھا تقریباً چیخی تھی، کیونکہ وہ خود ایسے ہیں، اسی لیے عمر نے اسے خود میں سمیٹنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ عمر کا حصار توڑ گئی تھی۔ انہیں نے کہا کہ مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کا، پر پہلے تو وہ کہتے تھے میں ان کی سب سے پیاری بیٹی ہوں، پھر آپ ایسا کیوں کہا؟ ایمان نے عمر کو کھوجتی نظروں سے دیکھا تھا۔ وہ اپنے سوالوں کا جواب چاہ رہی تھی جن کا جواب عمر کے پاس بھی نہیں تھا۔ وہ اسے ساکن سا دیکھ ہی جا رہا تھا۔ بھولے نا عمر، ایمان نے اسے ہاتھ جھنجھوڑتے کہا تھا، کیونکہ اس سے آگے عمر سے بولا نہ گیا تھا۔ وہ کہنا چاہتا تھا کہ ایمان سے کہ انہیں تم سے پیار نہیں تھا، مگر وہ نہ کہہ پایا۔ ایمان کی کنڈیشن ایسی نہیں تھی کہ وہ اس سے ایسا کچھ کہتا۔ کیوں کیا عمر؟ بولے نا۔ کیونکہ کیا عمر؟ بولے نا، ڈرے نہیں، میں کچھ بھی نہیں کروں گی۔ ایمان نے عمر کے چہرے کو اپنے ہاتھ میں بتے ایسے انداز میں کہا کہ عمر کی آنکھیں خوف سے پھیلی تھی۔ وہ ہل بھی نہیں پا رہا تھا، بس یکٹک ایمان کو دیکھ رہا تھا جو اس میں ذہنی مریضہ لگ رہی تھی۔ ایمان اٹھو، ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی مجھے۔ عمر نے دھیرے سے کہتے اٹھنا چاہا تو ایمان نے اسے اشاروں سے پکڑ کر بٹھائے۔ ارے نہیں، میں ٹھیک ہوں، دیکھو تو صحیح نا مجھے کیا ہوا ہے۔ بس سوالوں کے جواب چاہیے یا ان سوالوں سے چھٹکارا چاہیے؟ ایمان نے عمر کو دیکھتے کہا تھا۔ بھول جاؤ انہیں ایمان، وہ اچھے لوگ نہیں تھے، نہ ہی تم سے محبت کرتے تھے۔ میں ہوں نا اپنی مینا کے پاس، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، اوکے؟ اور اگر آپ بھی چھوڑ گئے ان سب کی طرح تو پھر ایمان نے اسپارٹ انداز میں عمر کو دیکھتے پوچھا تھا، اور پھر جواب بھی دے گئی تھی، مگر اس کے جواب پر عمر کی روح کانپ رہی تھی۔ اگر آپ بھی مجھے چھوڑ گئے نا تو پھر میں جی نہیں پاؤں گی، سانس نہ نہیں آتا نا، پھر میں ایسا کروں گی نا، میں خودکشی کر لوں گی۔ ہاں یہ صحیح ہے، اللہ نہ کرے میری جان تمہیں کچھ ہو، بیوقوف لڑکی، خبردار ایسی کوئی حرکت کی تو سن رہی ہو میری بات، خودکشی حرام موت ہے میری مینا، یہ نہیں کرتے، اوکے؟ عمر نے اسے فوراً سے اپنے بازو میں سمیٹا تھا۔ وہ ایمان کی باتوں پر لرز گیا تھا، اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اس قدر ذہنی دباؤ کا شکار ہو چکی ہے۔
تو آپ مجھے چھوڑ کر نہ جائیے گا نا۔ ایمان نے عمر کو دیکھتے التجائیہ کہا تھا۔ وہ اس وقت انتہائی معصوم سی گڑیا لگ رہی تھی۔ ہاں میں نہیں جا رہا کہیں بھی، میں ساری زندگی اپنی مینا کے پاس رہوں گا، بالکل ایسے تم ایسا ویسا نہیں سوچو گی، اوکے؟ عمر نے سے خود میں بینچتے کہا تھا۔ عمر مجھے یہاں نہیں رہنا، یہ جگہ اچھی نہیں ہے، مجھے ڈر لگتا ہے یہاں سے، ہم کہیں دور چلتے ہیں نا۔ عمر کے پیار سے سنبھالنے پر ایمان اپنا آپ آہستہ آہستہ ظاہر کر رہی تھی، اور عمر یہی چاہتا تھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر کس حد تک وہ ذہنی دباؤ کا شکار تھی۔ کیوں نہیں رہنا؟ دیکھو اتنا پیارا تو ہے ہمارا گھر، عمر نے پیار سے اس کے بعد سہلاتے پوچھا تھا۔ مجھے نا یہاں آوازیں آتی ہیں، مجھے نہیں سننی وہ آوازیں، میں تو ایمان ہوں نا، میرا نام ایمان عمر احمد ہے، مجھے پھر سے مانو نہیں بننا۔ ایمان نے اچانک سے ڈرتے عمر کے گرد بازو ڈالے تو وہ اسے خود سے لگا گیا تھا۔ مجھے نا سب کچھ بھولنا ہے عمر، مجھے ان سب کی آوازیں نہیں سننی، وہ لوگ مجھے تنگ کرتے ہیں، مجھے نہیں سننی ان کی باتیں، وہ روز مجھے غلیظ کہتے ہیں۔ ایمان عمر سے لپٹی سے اپنی کیفیت بتا رہی تھی جس سے وہ بغور سنا تھا۔ کون کہتا ہے؟ عمر نے اس کا چہرہ اپنے سامنے کرتے پوچھا تھا۔ پتہ نہیں، ایک نا شور ہوتا ہے میرے کانوں میں، بہت ساری آوازیں ہوتی ہیں۔ ایمان بالکل بدحواسی کے عالم میں عمر کو دیکھتے اسے اپنی کیفیت سمجھا رہی تھی، جو جانتی نظروں سے پریشان سے ہی دیکھ رہا تھا۔ آپ کو پتہ ہے یہاں نہ صرف ایک ایسی جگہ ہے جہاں آوازیں آنا بند ہو جاتی ہے، وہ جگہ سیف ہے بہت، اور کون سی جگہ ہے وہ؟ عمر یکٹا کسے دیکھے جا رہا تھا، اس کے ہر عمل کو مکمل نوٹ کر رہا تھا۔ وہاں ایمان نے ہاتھ لہراتے اشارہ کیا تو عمر کی نظریں اس کے تعاقب میں دیکھا تھا۔ وارڈ روم میں؟ عمر نے حیرت سے ایمان کو دیکھا تھا جس کے سینے سے لگی ہولے ہولے لرزے۔ ہاں نا، وہ جگہ سیف ہے، آئے میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ ایمان عمر کا ہاتھ تھامتے سے اپنے ساتھ گھسیٹنے لگی تو وہ بھی سنسا اس کے ساتھ چلنے لگا تھا۔ یہاں یہ دیکھیں، یہ کون ہے نا، یہاں کوئی بھی نہیں آ سکتا، کوئی بھی نہیں، نہ سعد درانی، نہ ہی جمال احمد کی آواز ہے، یہ جگہ بالکل سیف ہے۔ جب بھی مجھے آوازیں آتی ہیں نا تو میں یہاں آ کر یوں بیٹھ کر نا اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیتی ہوں، پھر تھوڑی دیر بعد ختم ہو جاتی ہے۔ ایمان نے باقاعدہ کونے میں بیٹھ کر عمر کو دکھایا تھا، اور وہ مسترب سا ایمان کو دیکھے جا رہا تھا جسے وارڈ روب کی دیوار کا کونا دکھا رہی تھی جہاں روشنی کم ہونے کے ساتھ ساتھ جگہ بھی کم تھی۔ ایمان پھر سے اس کونے سے اٹھتی عمر کا ہاتھ تھام گئی تھی، اور عمر تو سون ہوتے دماغ کے ساتھ کبھی اس کونے کو دیکھتا، کبھی ایمان کو جو مکمل طور پر بدلے روپ کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی تھی، ایسا روپ جسے عمر نے پہلی بار دیکھا تھا، انتہائی تکلیف دہ روپ۔ کب آتی ہو یہاں؟ عمر نے ایمان کو دیکھتے ہوئے مشکل کہا، اسے بولا نہیں جا رہا تھا۔ میں روزانہ آتی ہوں، جب بھی آوازیں آتی ہیں نا میں یہاں آ جاتی ہوں، پورے گھر میں یہ جگہ سیف ہے، سب سے محفوظ۔ کب آتی ہیں تمہیں آوازیں؟ عمر نے بوجھل ہوتی سانسوں سے اسے دیکھتے آخری سوال کیا تھا۔ ابھی آئے نا تھوڑی دیر پہلے، آپ ساتھ تھے نا، ورنہ میں نے یہیں آ جانا تھا، پھر میں جلدی ٹھیک ہو جاتی ہوں، روز رات کو آپ سو رہے ہوتے ہیں نا تو تب آتی ہیں، پھر میں یہاں آ کے بیٹھ جاتی ہوں۔ ایمان مکمل بے دھیانی میں اپنی بات عمر کو بتاتے سے بار بار وہ کونا دکھا رہی تھی، جبکہ اس کی باتوں نے تو عمر کو اندر تک ہلا کے رکھ دیا تھا۔ اس کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئی تھی، وہ اپنی جگہ سے ہل تک نہیں پا رہا تھا۔ میں نا یہاں میرے ہاتھ ساتھ، وہ میں نے ہاتھ پھیلاتے عمر اسے اپنے پاس بلایا تھا، جو کونے کے پاس کھڑی اسے اپنی محفوظ گاہ بڑی فخر کے ساتھ دیکھا رہی تھی۔ عمر کے پکارنے پر وہ دھیما سا مسکراتے اس کے قریب آئی تھی۔ عمر نے اسے بازو سے کھینچے شدت سے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ ایمان تم اب یہاں نہیں آؤ گی، اوکے؟ عمر نے اس کی عمر سہلاتے کہا تھا۔ نہیں عمر، یہ جگہ بہت سیف ہے، پورے گھر میں ایک یہی جگہ تو ہے جو محفوظ ہے، آپ بیٹھ کر تو دیکھیں، یہ جگہ سیف ہی نہیں ہے ایمان، یہ جگہ سیف نہیں ہے ایمان۔ عمر نے اسے شانوں سے پکڑ کر اپنے سامنے کیا تو ایمان پریشانی سے اسے دیکھنے لگی۔ عمر نے محبت سے اس کے چہرے کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں بھرا تھا۔ یہ جگہ بالکل سیف نہیں ہے میری جان، اب آپ یہاں نہیں آئیں گے، اوکے؟ پر یہاں میں نے کہا نا ایمان، تم یہاں نہیں آؤ گی، یہ جگہ تمہارے لیے سیف نہیں ہے۔ میں نے اس کی بات ٹوکتے اپنی بات پر زور دیتے کہا تھا، تو پھر میں کہاں جاؤں گی؟ پورے گھر میں یہی ایک جگہ تھی۔ ایمان نے پیچھے مڑتے اس جگہ کو دیکھتے پریشانی سے پوچھا تھا، اس کی آنکھیں نم ہونے لگی تھی۔ مجھے وہ آوازیں آئیں گی تو میں کیا کروں گی عمر، وہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ ایمان نے عمر کو تفکر سے دیکھا تو عمر نے اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ عمر بولے نا، پھر میں کہاں جاؤں گی؟ تم میرے پاس آؤ گے، میں اپنی جان کو خود میں سمیٹ لوں گا، بالکل ایسے ہی کوئی سایہ بھی تمہارے قریب نہیں بھٹکنے دوں گا۔ وعدہ کرو مجھ سے، اب دوبارہ یہاں نہیں آؤ گی، جب بھی تمہیں آوازیں سنائی دیں گی تم مجھے بتاؤ گی، اوکے؟ عمر نے بڑے پیار سے اسے تنبیہ کی تھی، مگر آپ سو رہے ہوتے ہیں، تم اٹھا لینا مجھے۔ عمر نے اس کی مشکل حل کی تھی، پر آپ کی نیند ڈسٹرب ہوگی نا۔ ایمان نے تھوڑا سا پیچھے ہوتے عمر کا چہرہ دیکھتے کہا تو عمر ایمان کے گردن پر ہاتھ ڈالتے اس کے ماتھے پر اپنا ماتھا ٹکا گیا تھا۔ پر تمہیں اپنی ساری زندگی قربان کر دو، پھر یہ نیند کیا چیز ہے؟ عمر نے بڑی آواز میں کہا تو اس کی سرخ پڑتی آنکھوں میں سے ایک آنسو گال پر پھسلا تھا جو ایمان نے دیکھ لیا تھا۔ عمر آپ رو رہے ہیں؟ ایمان نے اسے پیچھے کرتے چہرہ دیکھا تو عمر کی آنکھیں سرخ پڑتی آنسو سے بھری ہوئی تھی۔ نہیں تو وہ یہاں دور ہے نا، اس لیے عمر نے جلدی سے اپنی نام آنکھیں صاف کی تھی۔ نہیں آپ رو رہے ہیں، میں نے آپ کو پریشان کر دیا۔ ایمان نے بے چینی سے عمر کو دیکھا تھا۔ نہیں ایمان، تم مجھے کیسے پریشان کر سکتی؟ تمہیں دیکھ کر ہی تو میں خوش ہوتا ہوں، بس تم خوش رہا کرو، رویا نہیں کرو میرے سامنے، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ عمر نے اس کے سار کے پیچھے ہاتھ رکھتے سے اپنے قریب کرتے ماتھا چوما تھا۔ چلو روم میں چلے، ایمان کا ہاتھ ہمیں وہ اسے کمرے میں لے آیا تھا،
اسے اپنے سال لے جاتے عمر کو سختی سے اس کے گرد گرفت بنائی تھی. سو جاؤ. میں نے ایمان کی پیٹ تھپکتے عمر بولا تھا جو کب سے ہی دیکھی جا رہی تھی. میرا سر درد کر. ایمان نے کہتے سار عمر کے کندھے پر ٹکا دیا. وہ اس کا سر دبانے لگا. ابھی ٹھیک ہو جائے گا, میں دباتا ہوں, تم سو جاؤ. عمر اگر اب آوازیں آئیں تو کیا کروں؟ ایمان نے آنکھیں کھولتے سوال کیا تھا. مجھ سے لپٹ جانا پوری شدت کے ساتھ. اب سو جاؤ, بند کرو اپنے یہ بٹنے. کب سے مجھے گھوری جا رہی ہو؟ بٹنے؟ بنٹے؟ میرے آئی بال آپ کو بنٹے دکھائی دے رہے ہیں؟ ہاں. ایمان نے کڑے تیور سے عمر کو دیکھا جو وہ اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ گیا تھا. آواز نہ آیا اب تمہاری, ورنہ دوسرے طریقے سے سلاؤں گا, پھر کوئی ہوش نہیں ہوگی تمہیں دنیا جہاں کی. سو جاؤ, دماغ نہ کھاؤ میرا. کون سا دوسرا طریقہ؟ ایمان نے فٹ سے آنکھیں کھولتے سوالیہ نظروں سے عمر کو دیکھا تھا. 3 سے 4 نیند کی گولیاں لے کر آنا, نال کے ساتھ تمہارے حلق میں اتار دوں گا, پھر جا کر بھی اٹھ نہیں پاؤ گی. عمر نے غصے سے دیکھتے کہا تو ایمان منہ بسورتے سونے کی تیاری کی تھی. تھوڑی دیر میں وہ سو چکی تھی مگر عمر کی نیندیں اڑا چکی تھی. وہ آہستہ سے اسے بیڈ پر لٹاتا اٹھا اور وہ واش روم میں بند ہو گیا. آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ایمان نے عمر کو واش روم سے نکلتے باہر جاتے دیکھا تو بول پڑی. عمر چونکا اسے دیکھا تھا. کیا بات ہے, ابھی تو تمہیں سلا کر گیا تھا, پھر سے اٹھ گئی. عمر باہر جانے کے ارادہ تو کر کے واپس آتا اس کے پاس بیٹھا تھا. ایمان کی آنکھوں میں سے آنکھیں دیکھتے سے پھر ہی وہی آنسو بھرنے لگے تھے. کیا بات ہے؟ عمر نے پیار سے اس کے بال سے ہٹاتے پوچھا تھا تو ایمان خاموشی سے اٹھ بیٹھی اور عمر کو بغور دیکھنے لگی تھی. ایمان نے عمر کو مدد طلب نظر سے دیکھتے پکارا تھا. اس کی آواز میں بے بسی تھی. میرا دل گھبرا رہا ہے, اسے سکون نہیں مل رہا, میں کیا کروں؟ ایمان نے لاچاری سے آنکھوں میں آنسو بھرتے عمر کو دیکھا. یہ دیکھیں یہ کتنی تیزی سے دھڑک رہا ہے, میرا دل بے چین ہو رہا ہے. ایمان اتنا کہتے پھر سے رونے لگی تھی. اس نے عمر کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سینے پر رکھا. اس کا دل واقعی بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا. اٹھو چلو. عمر نے ایمان کے کلائی کو تھامتے اسے کھڑا کرنا چاہا. وہ خود بھی بیٹھ سے اٹھ چکا تھا. ایمان نے روتے ہوئے سوالیہ نظروں سے عمر کو دیکھا تھا. آؤ میرے ساتھ. عمر نے اسے پیار سے سہارا دیتے اٹھایا اور کلائی سے پکڑ کر واش روم میں لے گیا. ایمان بھی خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی اور سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ کیا کرنے جا رہا ہے. وہ واش روم میں آتے ہی میں نے وہ سب سے پہلے ایمان کا ہونٹ صاف کرتے شروع کیا جو زخمی ہونے کے باعث خون الگ تھا. ظالم لڑکی, ترس نہیں آیا تمہیں میرے ہونٹوں پر اتنا ظلم کرتے؟ عمر نے ایمان کا زخم صاف کرتے حفقی سے کہا تھا. آپ کے ہونٹ؟ ایمان نے حیرت سے گنگ نظریں لیے عمر کو دیکھا. ہاں یہ میرے ہوئی ہونٹ ہے, بلکہ تم ساری کی ساری ہی میری ہو. عمر نے اسے پیار سے دیکھتے جواب دیا تو وہ دھیرے سے مسکرائی تھی. اب تو اس سے مسکرایا بھی نہیں جا رہا تھا. زخمی ہونٹ کے باعث مسکرانے سے اسے ہونٹ پر درد محسوس ہوتا تھا. ہونٹوں کو صاف کرتے عمر نے ایمان کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر سنک کے سامنے کرتے پانی والا نل کھول دیا اور اس کے دونوں ہاتھوں کو دھونا شروع کیا. پھر اپنے ہاتھ کی مٹھی بنا کر اس میں پانی بھرا اور ایمان کے منہ کی جانب بڑھا دیا. کلی کرو. عمر کی بات پر ایمان نے حیرت سے اسے دیکھا تھا. اسے سمجھ نہیں آئی تھی کہ آخر یہ کیسا انداز ہے اس کا دل کا بوجھ ہلکا کروانے کا. اسے بے چینی کیسے ختم ہوگی بھلا؟ وہ سوچ کر رہ گی. کرو بھی. عمر نے پھر سے ایمان کا دھیان ہاتھ میں بھرے پانی کی طرف کیا تو ایمان نے بغیر کوئی مزاحمت کیے پانی میں منہ میں ڈال کر ہلکے سے کلی کی. میں نے پھر سے وہی عمل دہرایا. 3 بار کلی کرنے کے بعد ایمان سمجھ چکی تھی کہ وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے. وہ اسے وضو کروا رہا تھا. ہاں وہ اسے پاکیزگی کی طرف لے کر جا رہا تھا. وضو سے بڑی پاکیزگی بھلا کیا ہو سکتی ہے؟ اس کے دل نے گواہی دی تھی. ایمان نے عمر کو حیرت سے دیکھا تو وہ جو ماتھے پر بالی سے وضو کرانے میں مشغول تھا ایمان کا اسے دیکھنے پر اسے سرشاری سے جواباً دیکھنے لگا. میں خود کر لوں گی. ایمان خود ناک میں پانی ڈالا. پھر اسی طرح وہ وضو کرنے لگی. دھیرے دھیرے اس نے سارا وضو خود ہی کر لیا اور اب اس کے صرف پیر رہ گئے تھے. اس کے پیروں کو دیکھتے عمر نے اسے سوچنے سمجھنے کا موقع دیا بغیر جھٹ سے چوڑیوں سے پکڑ کر اٹھاتے سنک کے شیلف پر بٹھایا تھا اور اس کے پاؤں سے جوتے اتارتا دلوانے لگے. تو ایمان بنا کچھ بولے سے دیکھی جا رہی تھی جو اس کے پیر اپنے ہاتھوں سے دھو رہا تھا. سارا وضو کروانے کے بعد عمر نے اسے اپنے بازو میں اٹھایا اور لا کر وارڈروب کے سامنے کھڑا کر دیا. اس سارے عرصے میں ایمان اس کے چہرے کو بغور دیکھتی رہی تھی. اس کے دیکھنے کا انداز گواہی دے رہا تھا کہ وہ عمر کو پرستائشی نظروں سے دیکھ رہی تھی. وہ دل ہی دل میں یہی سوچ رہی تھی کہ آخر کیا ہے یہ شخص؟ کیا مرد ایسے بھی ہوتے ہیں؟ کیا یہ واقعی باقی مردوں جیسا نہیں؟ عمر نے گمسم سی اپنی پیاری بیوی کو محبت سے چو لہجے میں پکارا تھا. ایمان نے ہنکارا برتے عمر کو سوالیہ نظر سے کلمہ پڑھو. عمر کی بات پر ایمان پھر سے ساکت ہوئی تھی. اس کا دماغ سن ہو رہا تھا. وہ ابھی بھی پینک اٹیک کے زیر اثر ہی تھی. عمر نے اسے کھویا سا خاموش پا کے گہری سانس بھری اور اس کے دونوں کامتے ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں لیے تھے. میرے پیچھے دہراؤ. ایمان نے عمر کی بات پر گردن کو اس بات میں ہلا کر حامی بھری تھی. کلمہ شہادت اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. مکمل کلمہ پڑھانے کے بعد عمر نے کبٹ سے تولیہ نکالا اور ایمان کا بھیگا چہرہ صاف کرنے لگا جس پر پانی کی بوندیں ابھی بھی نمایاں ہو رہی تھی. چہرہ صاف کرتے عمر نے ایمان کے چہرے کے سامنے آتے سیاہ لٹوں کو کان کے پیچھے اڑیسا
وہ پھر سے کبڑ میں کچھ تلاشنے لگا۔ چند سیکنڈ میں عمر نے ہاتھ میں الماری سے باہر نکالا تو اس کے ہاتھ میں ایمان کی ہی سفید چادر تھی۔ ایمان خاموشی سے بیگی بیگی پلکوں سے اس سارے عمل کو دیکھی جا رہی تھی۔ عمر نے بہت پیار سے چادر کے ایمان کے گرد اڑاتے اس کے بالوں کی چادر کیوٹ میں چھپایا تھا اور پھر بال دیتے اس بڑی سی چادر کی ایمان کے گرد لپیٹ دیا تھا۔ ایک بھرپور محبت بھری نظر عمر نے ایمان پر ڈالی اور اس کے چہرے کو ہاتھوں میں پیار سے برتے قدر سے اس کے ماتھے پر لب رکھ دیا۔ چند سیکنڈ اپنی لمس چھوڑ کر وہ پھر سے جب پیچھے ہٹا تو ایمان اپنی چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ رونا نہیں اب۔ عمر نے اس کی آنکھوں میں جمع نمکین پانی اپنے ہاتھوں کے انگوٹھے سے کے پوروں سے چن لیا تھا۔ چلو دو جائے نماز الماری سے نکالتے ہوئے عمر ایمان کا ہاتھ پکڑے کمرے میں آیا اور دونوں جائے نماز قبلہ سمت کر کے بچھا دیے۔ اس کے ایک جائے نماز پر ایمان کو کھڑا کیا اور اس سے تھوڑا فاصلے پر آگے پیچھے جائے نماز پر خود جا کے کھڑا ہو گیا۔ نماز شروع کرنے سے پہلے عمر نے ایک بار مڑ کر اپنی مینا کو دیکھا، پھر آہستہ سے اس کا ہاتھ تھامتے سے تسلی دی۔ نماز میں دلوں کا سکون ہے ایمان، بی بریو۔ ساتھ ہی اس نے تکبیر پڑھتے نماز کی نیت پالی۔ ایمان آج اپنے شوہر کی امامت میں نماز پڑھ رہی تھی۔ نماز شروع کرتے ہی اس نے اپنے دل میں ایک سکون سا اترتا محسوس ہوا جو اس کی اندرونی کیفیت کو آہستہ آہستہ بدل رہا تھا۔ وہ اپنے مجاز خدا کے پیچھے اس کی امامت میں نماز پڑھ رہی تھی، اسی طرح ان دونوں نے مل کر عشاء کی نماز ادا کی تھی۔ عمر جو اسے سوتا دیکھ کر گھر کی مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے اٹھا تھا، مگر وہ پھر سے اٹھ گئی تھی۔ اس کی حالت کے پیش نظر اس نے کمرے میں نماز پڑھنے کا ارادہ کیا تھا۔ اسی طرح ایمان اپنے شوہر کی امامت میں نماز پڑھتی چلی گئی تھی۔ آخری سلام کے بعد عمر نے گردن موڑ کر ایمان کو دیکھا جو اب اسے تشکر بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں ابھی بھی آنسوں سے بھری ہوئی تھی مگر اس کا چہرہ پرسکون دکھائی دے رہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے جو اس کے چہرے پر گھبراہٹ تھی اب وہ ختم ہو چکی تھی۔ عمر نے ہاتھ بڑھاتے اسے کلائی سے آگے کھینچ کر اپنی گود میں بٹھا لیا تھا۔ وہ دل ہی دل میں ہونٹ ہلاتے کچھ پڑھ رہا تھا اور وقفے وقفے سے ایمان پر پھونکی جا رہا تھا۔ ایمان عمر کی گود میں بیٹھی اس کے سینے سے سر ٹکائے بغیر پلک جھپکے اس کے منور چہرے کو دیکھی جا رہی تھی۔ عمر نے ایمان کی دونوں ہتھیلیوں کو کھول کر اس کے نم ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں کے اوپر پھیلاتے دعا کا آغاز کیا تھا۔ منظر کچھ یوں تھا کہ ایمان عمر ہی کے جائے نماز پر اسی کی گود میں بیٹھی نیچے دعا کے لیے کھلے ہاتھوں کے اوپر اپنے ہاتھ پھیلائے اس کی مانگی گئی دعاؤں کو سن رہی تھی۔ عمر نے بھی نیچے اپنے ہاتھوں سے اس کے ہاتھوں کے مکمل سہارا دے رکھا تھا جن کی لرزش اب پہلے سے کم ہو چکی تھی۔ وہ آنکھیں بند کے دھیمی سی آواز میں دعا مانگ رہا تھا اور ایمان گردن موڑے اس کا چہرہ دیکھے جا رہی تھی۔ اے میرے رب، میری شریک حیات کو ہمیشہ اپنی رحمتوں کے سائے تلے رکھنا، اسے صحت و سکون اور طویل زندگی عطا فرما۔ یا اللہ مجھے ہمیشہ اپنی مینا کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، اسے خوش رکھنے کی توفیق عطا فرما اور زندگی کی ہر خوشی اس کے دامن میں بھر دے۔ مجھے اس کے لیے سکون کا باعث بنا اور اسے میرے لیے محبت اور راحت کا وسیلہ بنا دے۔ یا اللہ میری آنکھوں کو ہمیشہ اس کی مسکراہٹ سے روشنی عطا کرنا اور مجھے توفیق دے کہ میں اس کی خوشیوں کا ہمیشہ سبب بنوں، آمین۔ مختصر سی دعا مانگتے عمر نے آمین کہا تو ایمان بھی یک زبان بولی تھی۔ عمر نے آنکھوں کو کھولتے بھرپور نظروں سے ایمان کو دیکھا تھا اور پھر اسی پوزیشن میں بیٹھے ایمان کے چہرے پر جھکتے اس کی پیشانی پر دھیرے سے لب رکھ دیے تھے۔ آپ ٹھیک ہو؟ عمر نے اس کا ہاتھ پکڑتے اپنے لبوں سے لگایا تھا۔ بہت ٹھیک ہو۔ بے شک نماز ہر ڈپریشن، ہر بے سکونی کا واحد بہترین آلہ ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر نماز دل سے خشوع کے ساتھ پڑھی جائے نا تو روح کو حاضر رکھ کر روحانی اور باطنی حاضری کے ساتھ تو یقیناً قلبی اور روحانی سکون کا باعث ہے۔ ایمان نے عمر کے ایک نظر دیکھتے مسکرا کر جواب دیا تھا۔ تمہیں سکون ملا؟ عمر نے اسے دیکھتے پوچھا تھا۔ بہت۔ میں آج سے پہلے بھی نماز پڑھی ہے مگر آج میرے دل میری روح سب سکون میں۔ اکثر نماز کی صرف فرض سمجھ کر پورا کرتی تھی، دنیاوی وقت کی قلت میں غور و فکر کرنے کا سوچا ہی نہیں، مگر آج دل سے ایک ایک لفظ پر غور کر کے پڑھا تو نماز سے ملتا اصل سکون سمجھی ہوں کیا ہوتا ہے۔ تھینک یو عمر، یہ سب آپ کی وجہ سے۔ ایمان نے مسکراتے عمر کو دیکھ کر کہا تھا، غلط میری وجہ سے نہیں ہوا۔ ایمان کچھ کہتی کہ اس سے عمر کی رس گولتی آواز اپنے کانوں میں پڑتی محسوس ہوئی۔ پہلے تو وہ چونکی مگر پھر پرسکون ہوتی مسکراتی عمر کی طرف آنکھیں بند کر گئی، جیسے ہاتھ میں بینچے جھولتے ہوئے سلام پڑھنا شروع ہو چکا تھا۔ عمر کی آواز سے ایمان کو اپنی روح پر مزید پرسکون ہوتی محسوس ہوئی تھی، پر اس کا چہرہ جھکائے آنکھیں بند کیے پوری دل جمی سے قصیدہ برد شریف پڑھ رہا تھا۔ آدھا گھنٹہ مسلسل پڑھنے کے بعد جب اس نے آنکھیں کھول کر ایمان کو دیکھا تو وہ سو چکے تھے۔ اسے خود سے لپٹ کر سوتا دیکھ کر عمر شائستگی سے مسکرایا تھا، پھر دھیرے سے اسے اپنے بازوں میں اٹھاتا لا کر بیڈ پر لٹا گیا تھا۔ ایک گہری نگاہ ایمان کے پرسکون چہرے پر ڈالتے عمر نے اس کے زخمی ہونٹ کو چوما تھا اور پھر لائٹ بند کرتا خود بھی سونے کی تیاری کرنے لگا تھا۔
اوکے ناظرین، ہماری آج کی ایپیسوڈ ہوتی ہے یہاں پہ اینڈ. ہوپ فلی آپ کو ایپیسوڈ پسند آئے گا، ہوپ فلی آپ کو ناول پسند آئے گا، ہوپ فلی آپ کو رائٹر کے لکھنے کا انداز پسند آئے گا. اگر آپ کو ناول پسند ہے تو لائک کمنٹ اینڈ شیئر کر کے ضرور بتائیے گا آج کی آپ کا ایپیسوڈ کیسے لگا، کیسا لگا بیوی شیری کا دھماکہ. اوکے تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھے گا اور کیپ سپورٹنگ گائز، کیپ سپورٹنگ. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھے گا. اللہ حافظ.